کیمیائے سعادت پارٹ 73۔ اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین، عرش و کرسی، جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، مغلوب اور مسخر ہے، اس کے سوا کسی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں، پیدا کرنے میں کوئی اس کا یار و مددگار نہیں۔ علم، وہ دانا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، عرش اعلیٰ سے تحت الشرع تک کوئی چیز بغیر اس کے جانے میں ہوئے نہیں ہوتی، اس واسطے کہ سب چیزیں اس کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں، بلکہ میدانوں میں ریت اور درختوں کے پتوں اور دلوں کے خطروں اور ہوا کے ذروں کے عدد اس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے آسمان کے عدد۔ ارادہ، جو کچھ عالم میں ہے اس کے چاہنے اور ارادے سے ہے، کوئی چیز تھوڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو، یا بڑی اچھی ہو یا بری گناہ ہو، یا عبادت کفر ہو یا ایمان نفع ہو یا نقصان زیادتی ہو، یا کمی رنج ہو یا راحت بیماری ہو یا صحت، اسی کی تقدیر اور مشیت اور حکم سے ہوتی ہے۔ اگر جن، آدمی، شیطان، فرشتے، عالم اکٹھا ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ کو بھی ہلانا چاہیں یا کسی جگہ رکھنا چاہیں یا اٹھانا گھٹانا چاہیں یا بڑھانا چاہیں تو بے خدا کے چاہے سب عاجز رہیں گے، ہرگز کچھ نہ کر سکیں گے، بلکہ بے اس کے چاہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، جس چیز کے ہونے پر اس کی مرضی ہو اسے دفع نہیں کر سکتا، اور جو کچھ تھا اور ہوگا سب اسی کی تقدیر اور تدبیر سے ہے۔ سمع، بصر، جس طرح سے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اسی طرح سے ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، دور اور نزدیک اس کی سنوائی میں برابر ہیں، تاریکی روشنائی اس کی بینائی میں یکساں ہے، اندھیری رات میں چیونٹی کے پاؤں کی آواز سننا، تحت الشرع میں جو کیڑا ہے وہ کیڑے کی رنگت اور صورت دیکھتا ہے، نہ آنکھ سے اس کی بینائی ہے نہ کان سے اس کی سنوائی ہے، جس طرح اس کی سمجھ تدبیر سوچ سے نہیں، اسی طرح سے اس کا پیدا کرنا بھی اعلیٰ نہیں۔ کلام، اس کا فرمان سب مخلوقات پر واجب التعمیل ہے، جو خبر اس نے دی وہ سچ ہے، اس کا وعدہ وعید سب حق ہے، حکم، خبر، وعدہ، وعید سب اسی کا کلام ہے، جس طرح وہ زندہ، بینا، دانا، شنوا، توانا ہے، اسی طرح گویا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بات کی، اس کی بات کام و زبان، اس کی بات کام و زبان، لب و دہان سے نہیں ہے، جس طرح آدمی کے دل میں بے آواز اور بے حرف کے بات ہوتی ہے، حق تعالیٰ کی بات بھی بے حرف بے آواز ہونے میں اس سے زیادہ پاک اور منزہ ہے۔ قرآن شریف، تورات، انجیل، زبور، پیغمبروں پر جتنی کتابیں اتری سب اسی کا کلام ہے، اسی کا کلام اس کی صفت ہے، اس کی سب صفتیں قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ہمارے دل میں معلوم اور زبان پر مذکور ہے، ہمارا علم اور ذکر مخلوق اور معلوم اور مذکور قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں محفوظ زبان سے پڑھا گیا، مصحف میں لکھا گیا، ہمارے محفوظ مخلوق نہیں، حفظ مخلوق اور پڑھا گیا مخلوق نہیں، پڑھنا مخلوق ہے، مکتوب مخلوق نہیں، کتاب مخلوق ہے۔ افعال، عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب اس کی مخلوق ہیں، جس چیز کو اس نے پیدا کیا ایسا ہی پیدا کیا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر تمام جہان کے عقل مند اپنی اپنی عقلوں کو متفق کر کے سوچیں کہ اس جہاں کی اس سے کوئی اچھی صورت تجویز کیجیے یا اس تدبیر سے کوئی بہتر تدبیر نکالیے، اس میں کچھ کمی زیادتی کیجیے تو نہیں کر سکتے۔ اگر سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تو خطا کار ہیں، خطا کریں اور خدا کی حکمت اور مصلحت سے غافل رہیں۔ ایسے لوگوں کی مثل اس اندھے کی جیسی ہے جو کسی کے گھر میں جائے، وہاں ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہو، وہ نہ دیکھے اور گر پڑے تو کہے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی، حالانکہ راہ پر چلنا کیسا اسے راہ سوجتی تک نہیں۔